اچھا صاحب، ایک بہت ہی خوبصورت چند دوستوں کی طرف سے آیا ہے، مشترکہ خط ہے بہت سے دوستوں کی طرف سے۔ اس کا بھی میں ایک حصہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ علم نجوم کے ماہرین جو کہ ستاروں کی چال سے کسی کے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کر سکتے ہیں، اکثر ان کی پیشین گوئیاں درست ثابت ہوتی ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کسی خاص مقصد کے تحت انسان کو اتنی ڈھیل دی ہے کہ وہ خدا کے کاموں میں مداخلت کر رہا ہے، یا انسان کا علم جسے جیسا کہ غیر مسلم حضرات کہتے ہیں اتنی وسعت اختیار کر گیا ہے کہ وہ تقدیر سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ علم نجوم جو ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ کوئی سائنس نہیں ہے۔ یہ صحیح معنوں میں اس کو علم کہنا بھی غلط ہے۔ یہ قیافے کی چیز ہے، یہ ظن و تخمین کی چیز ہے، اور قیافے میں کچھ بات درست ہوتی ہے اور کچھ بات غلط ہوتی ہے۔ اب ایک اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ علم نجوم میں جو کچھ کہا جاتا ہے، فرض کیجئے، ایسا ہوتا نہیں، عام طور پہ 50-50 غلط ہوتا ہے، فرض کیجئے کہ 80% درست ہو اور 20% غلط ہو، فرض کیجئے اتنا ہم اس کو دے دیں لیٹیچیوڈ، جناب 80% باتیں جو کہ نجومی حضرات کہتے ہیں وہ درست ہوتی ہیں اور چلیے 20% غلط ہوتی ہیں، تو جناب یہ جو 20% غلط ہوتی ہیں یہ اتنی نقصان دہ ہوتی ہیں، اتنی نقصان دہ ہوتی ہیں کہ ان کا نقصان ان 80% درست باتوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں سچی بھی بتا دی جاتی ہیں کسی قیافے کے تحت، وہ بھی خطرناک ہوتی ہیں۔ مثلا میں آپ میں سے آج کسی صاحب کو یہ کہہ دوں، یا کوئی نجومی کسی کو یہ صحیح بتا دے کہ میں دیکھو تمہاری موت جو ہے وہ کار میں ہوگی، کار کے حادثے میں۔ اب وہ موت تو کمبخت کہیں ہوگی 60 سال کے بعد یا 70 سال کے بعد، یہ پتہ نہیں کب ہو، لیکن 70 سال تک آپ کار میں نہیں بیٹھیں گے۔ کتنا بڑا نقصان ہو گیا آپ کا۔ کسی کو یہ بتا دیا جائے اور سچ بتا دیا جائے کہ میں تمہاری موت ہسپتال میں ہوگی، اب وہ بد نصیب 50 سال تک درد گردہ سے تڑپتا رہے گا، ہسپتال میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے کتنا نقصان کر دیا ایک سچی بات بتا کے۔ بے شک یہ سچی بات ہے، لیکن یہ سچائی کتنی خطرناک ہے۔ اس سچائی سے تو اور اس علم سے تو جہالت اچھی، اسی لیے اس علم کو علم میں غیر نافع کہا گیا ہے۔ ایسا علم جو نفع نہ دے بلکہ علم میں مضر کہا گیا ہے، وہ بات جس کے معلوم ہو جانے سے انسان کو نقصان ہو، نفع نہ ہو۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا معلوم ہو جانا انسان کے لیے خطرناک ہوتا ہے، اور اگر وہ معلوم نہ ہو تو انسان امن کے عالم میں رہتا ہے۔ تو یہ علم نجوم جو ہے، اول تو اٹکل پچو ہے، قیافہ ہے، ظن و تخمین ہے، ادھر کچھ درست اور کچھ غلط، اور چونکہ مشکوک ہے اس لیے ہم اس درست کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ شک اگر خطرناک چیز کا ہو تو ہم اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے کھانے سجے ہوئے بے شمار قسم کے، ذرا سا شک پڑ جائے، بھنک پڑ جائے کہ ان میں سے کسی کھانے میں زہر ملا ہوا، آپ تمام کھانوں کو چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ خطرہ ہے اس میں۔ بالکل یہی بات ہے علم نجوم کی۔ شک ہے کہ کوئی بات غلط ہوگی اور اتنی زہریلی ثابت ہوگی کہ آپ کی پوری زندگی کو لپیٹ میں لے لے گی۔ اس اعتبار سے علم نجوم کا اعتبار کرنا اور اس کی طرف بڑھنا یہ غلط بات ہے۔ رہ گیا یہ کہ یہ کوئی علم غیب قسم کی چیز ہے تو میں تو اس کو غیب کا علم نہیں مانتا ہوں۔ علم غیب کی تعریف تو بہت مختلف ہے۔ علم غیب تو اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ذاتی علم ہو، لامحدود علم ہو اور دائمی علم ہو۔ یہ تو ایک غلط سلط چیز ہے، اٹکل پچو ہے، اس کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا۔
اور باقی یہ کہنا کہ وہ تقدیر سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے، اس میں تقدیر کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔